ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے بابا اور چچا بس دو ہی بھائی تھے۔ بابا، دادا اور دادی نے چچا خاور کو شوق سے پڑھایا تھا۔ بابا سادہ سے ان پڑھ انسان تھے۔ تھوڑی سی زمین تھی، کچھ مویشی پال رکھے تھے اور پرچون کی دکان تھی۔ بس یہی کچھ ہمارے پاس تھا۔ ہم نے اپنی ضرورتوں کو روک کر چچا خاور کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ چچا نے ایم اے کر لیا اور ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر بھرتی ہو گئے۔ دادی نے چچا کی بڑے شوق سے شادی کی۔ چچا کے انکار کے باوجود دادی اپنی بھانجی بیاہ کر لے آئیں۔ 1 سال بعد چچا کو اللہ نے بیٹی سے نوازا، مگر چچا کو نہ بیٹی چاہیے تھی نہ عام شکل و صورت کی ان پڑھ بیوی۔ چچا کا ٹرانسفر ریلوے اسٹیشن وارث خان ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، چچا نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ہمارے پاس گاؤں چھوڑا اور واپس نہ آئے۔ وہاں انہوں نے اپنے دوست جو کہ بکنگ کلرک تھا، اس کی خوبصورت پڑھی لکھی بیٹی سے نکاح کر لیا اور مزے سے رہنے لگے۔ اللہ نے چاند سا بیٹا اور بیٹی عطا کی۔ چچا کے سب خواب پورے ہوتے چلے گئے۔ ہماری کسے پرواہ تھی؟ دوسری چچی نے چچا کو ہماری طرف آنے ہی نہ دیا۔ چچا کا بیٹا مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ اچانک چچا کے دوسرے چچی سے کچھ گھریلو اختلافات شروع ہو گئے۔ وہ اپنے میکے میں رہنا چاہتی تھیں، مگر چچا علیحدہ گھر لینا چاہتے تھے۔ چچا کو معلوم تھا کہ گھر داماد بننے سے میرا کیا حشر ہوگا۔ جب اختلافات حد سے بڑھ گئے تو چچا نے اپنا ٹرانسفر کروا لیا۔ یہ ریلوے اسٹیشن ہمارے گھر سے قریب تھا۔ ان کو پریشانی میں گھر اپنا خاندان یاد آیا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہمارے گاؤں آ گئے۔ اس وقت میری عمر 19 سال تھی اور چچا کا بیٹا عاشر تقریباً 18 سال کا اور BA کا اسٹوڈنٹ تھا۔ چچا کے بیٹے کافی خوبصورت تھے، تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے عاشر کا جائزہ لیا۔ ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ ان لوگوں کی تو انداز ہی اور تھے۔ چچا کے بچے بھینسوں اور بکریوں کو نفرت سے دیکھتے۔ ہمارے بڑے سے صحن میں 2-3 درخت تھے جن کے نیچے ہم دوپہر گزارا کرتے تھے۔ چچا کی بیٹی مہجبین نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، تم گھر میں جھاڑو نہیں دیتی ہو؟ مہجبین فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ چچا کے بچے ہمارے پاس نہیں آنا چاہتے۔ چچا انہیں زبردستی لائے ہیں۔ کھانے کے بعد چچا خاور نے بابا سے معافی مانگی، کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا غلط کیا تھا۔ انہوں نے اپنی پہلی بیوی سے بھی معافی مانگی اور بیٹی سے بھی۔ ہم حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ دوسری چچی کو یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا تھا، مگر وہ چپ تھیں۔ دوسری چچی نے چچا کے ساتھ جو چال چلی تھی وہ اس میں ناکام ہو گئی تھی۔ نہ جانے چچا کو کیا سوچی، انہوں نے میرا رشتہ عاشر سے طے کر دیا۔ میں ان پڑھ اور سادہ سی لڑکی تھی، جبکہ عاشر تعلیم یافتہ، ویل ڈریسڈ اور اچھی شکل و صورت کا مالک تھا۔ میں تو حیرت میں ڈوب گئی۔ چچا اپنی بیگم کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کیا تھا۔ مختصر یہ کہ میں دلہن بن کر عاشر کے گھر آ گئی۔ حجلہ عروسی میں عاشر کا پہلا جملہ مجھے یاد ہے، تمہارے ساتھ میں زندگی گزاروں گا۔ اتنا پھیکا چہرہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس نے میرا گھونگھٹ الٹ کر چھوڑ دیا۔ میرے کان کوئی خوبصورت جملہ سننے کے منتظر تھے بھی نہیں۔ تیسرے دن امی ابا کے ساتھ دل پر زخم لیے میں واپس میکے آ گئی۔ میرا بھجا چہرہ دیکھ کر امی میری دلی حالت کا اندازہ لگا چکی تھیں۔ 5-6 سال کے بعد چچا خاور مجھے لینے آ گئے۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ سسرال آ گئی، جہاں کسی نے بھی مسکرا کر میرا استقبال نہیں کیا۔ میں اندر سے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ بابا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، مگر یہ وہ دور تھا جب بچے والدین کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ میری نند اور ساس نے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، بس مجھے کھانا دے جاتی اور میں کھا لیتی۔ گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگانے کی مجھے اجازت ہی نہیں تھی۔ میری شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک رات بیڈ روم میں عاشر نے مجھ سے کہا، یہ آصف زدہ چہرہ کیا ساری زندگی میری آنکھوں کے سامنے رہے گا؟
میں نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، عاشر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو میں بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر ہمارے والدین کا فیصلہ تھا تو تم نے قبول کر لیا اور میں نے بھی۔ اب تم اپنے آپ کو ذرا تبدیل کر لو، تم باپ بننے والے ہو۔ کیا؟ وہ کرن کھا کر پلٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا، میں اپنا بچہ قتل نہیں کروں گی۔ میری ساس رابعہ اور نند مہاجبین بھی خاموش تھیں، بچہ ان کو نہیں چاہیے تھا، مگر چچا خاور کی وجہ سے خاموش تھیں۔ عاشر اپنی کلاس فیلو لڑکیوں کو گھر لے آتا، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ان سے باتیں کرتا، پچھلے معاشقے دہرائے جاتے اور نئے معاشقوں پر تبصرے ہوتے۔ میں تو جیسے کسی بند فاختہ کی طرح پھڑپھڑاتی رہتی، وہ اپنے آپ کو اسی طرح کھلی کتاب کی طرح رکھتا جسے ہر شخص آسانی سے پڑھ سکتا۔ سسرال میں کسی کو میری ضرورت نہیں تھی، بس میرا خیال رکھتے تو صرف چچا خاور۔ ایک دن عاشر نے مجھ سے کہا، دیکھو تم بھی کچھ اچھے کپڑے خرید لاؤ، گو کہ تمہارے پھیکے چہرے پر اس سے کوئی رنگ نہیں آئے گا، لیکن ذرا سلیقے کی لگو گی، کچھ تو اپنی پوزیشن کا خیال رکھا کرو، یا پھر ایسا کرو کچھ دن کے لیے میکے چلی جاؤ۔ میری ایک بہت اچھی دوست آ رہی ہے، ہم نے کتنی دفعے ہی اکٹھی شام گزاری ہے، کالج میں اس سے زیادہ کوئی مجھ سے قریب نہیں تھا۔ یہ سن کر میرے اندر آگ لگ گئی، میرا بچا کھچا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے چادر اوڑھی، اپنا چکنا چور وجود لیے گھر سے نکلی۔ مجھے عاشر نے روکا تک نہیں، میں نے ٹانگا لیا اور میکے آ گئی۔ 1980 میں ٹانگے ہوتے تھے، رکشے وغیرہ تو بعد میں آئے۔ مجھے 5واں مہینہ لگا تھا، سسرال میں 6-7 ماہ جہنم کی طرح لگے۔ میں نے عاشر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، مگر میرا جذباتی نقصان ہی ہوتا رہا۔ گھر آ کر امی ابا کے گلے رکھ کر میں خوب روئی اور ساری کتھا سنا ڈالی۔ 6-7 دن کے بعد چچا خاور مجھے لینے آ گئے۔ بابا نے چچا سے کہا، تم نے شادی کرتے وقت اپنی فیملی کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ تم نے تو مجھے برباد کر دیا، تمہارا بیٹا میری بیٹی سے نفرت کرتا ہے، بتاؤ میرا کیا قصور تھا؟ بابا کے سوال کا جواب چچا کے پاس نہیں تھا۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چچا بھی یہ صدمہ سہ نہ سکے۔ انہیں چند دن کے بعد دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے منہ موڑ گئے۔ ہمارا تعلق چچا کی فیملی سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہماری کوئی خبر نہ لی۔ اللہ نے مجھے چاند سی بیٹی سے نواز دیا تو میں سبھی دکھ بھول گئی۔ پھر کسی نیک بندے نے عاشر کو سمجھایا کہ تم اپنی بیوی اور بچی کو گھر لے آؤ، تمہارے والد کی روح تم سے خوش ہو جائے گی۔ تم نے اپنے والد کو ناراض کیا ہے تو ان کی روح بے قرار ہوگی۔ 3 سال بعد عاشر مجھے اور فاریہ کو گھر لے جانے کے لیے میرے میکے آیا، مجھ سے معافی مانگی۔ ابا نے عاشر کو اجازت دے دی۔ عاشر نے مجھے الگ گھر میں رکھا، میں اپنا جہیز بھی اٹھا لائی تھی، گھر کو صاف کیا اور گھر کا سامان کمرے میں رکھ دیا۔ عاشر نے مجھے مہینے بھر کا سودا سلف بھی لا کر دے دیا، 1000 روپیہ بھی دیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ 2 دن کے بعد میری نند اور ساس کو خبر ہوئی تو وہ مجھ سے ملنے چلی آئیں۔ اندر سے ان کو میرا گھر پسند نہ آیا۔ میں نے انہیں کمرے میں بٹھایا اور باتھ روم میں چلی آئی۔ میری غیر موجودگی میں انہوں نے میرے پیسے چوری کر لیے اور چائے پی کر چلی گئی۔ تیسرے دن عاشر نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے، میں نے الماری میں دیکھا، وہاں پیسے نہیں تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ پیسے میری نند اور ساس نے چوری کیے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے کچھ پیسے میں نے نکالے تھے۔ عاشر کو غصہ آ گیا، جو بندہ اچھا نہ لگتا ہو اس پر غصہ بھی بہت آتا ہے۔ عاشر نے مجھے بری طرح مارا پیٹا اور برا بھلا کہا۔ صبح میرے گال اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے اماں بابا کو کچھ نہ بتایا۔ میں عاشر کے پاس 8 ماہ رہی تو پھر حاملہ ہو گئی۔ 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ عاشر مجھے پیسے دیتا اور نہ ہی میری بچی کا خیال رکھتا۔ گھر آنا تو چھوڑ دیا تھا، پرائیویٹ اکیڈمی میں جاب بھی کر رہا تھا۔ میں شام 7 بجے سے گیٹ کے پاس آ کر منڈلاتی، گھڑی کی سوئیاں دیکھتی اور حسرت و یاس کی تصویر بنے کھڑی رہتی۔ گھر کا سودا سلف بابا مجھے دے جاتے۔ بابا نے عاشر سے شکایت کی مگر بیکار۔ آخر تنگ آ کر میں نے خود ہی گھر چھوڑ دیا۔ بابا اور میرا بھتیجا مجھے لے کر واپس آ گئے۔ عاشر کو نیشنل بینک میں ملازمت مل گئی، ساتھ ہی اس نے
اپنے باپ کی روایت قائم رکھتے ہوئے دوسری شادی کر لی۔ یہ سب لوگ کراچی شفٹ ہو گئے۔ مہجبین کی بات تو طے تھی، اس کی بھی شادی ہو گئی، مگر پتہ نہیں کیا کہ اس نے طلاق لے لی۔ مہجبین کا شوہر غریب تھا، اس نے اپنی مرضی سے طلاق لی تھی، کیونکہ اپنی آنکھوں میں مہجبین کے کئی خواب تھے۔ اب اسے کوئی اور دولت مند پسند آ گیا تھا۔ طلاق کے بعد اس کی شادی ہو ہی نہ سکی۔ وہ امیر آدمی تھا جس کے لیے اس نے طلاق لی تھی، اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میری ساس اس غم میں بیمار رہتی ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ عاشر بیٹی اور بیٹے کا باپ بن چکا ہے۔ وقت کی سوئیاں تیزی سے گھومتی رہیں۔ اب میری بیٹی فاریہ کالج میں پڑھا رہی ہے اور ایک بیٹے کی ماں بن چکی ہے۔ میں نے اس کی شادی اپنے بھتیجے سے کر دی۔ میرا بھتیجا بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، وہ دونوں بہت خوش ہیں۔ میری دوسری بیٹی زہرین بھی ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ میں اپنی بیٹی فاریہ کے گھر رہتی ہوں۔ عاشر کی دوسری شادی کو 20 سال گزر گئے ہیں، جبکہ عاشر کی بیٹی بانجھ ہے، اسے طلاق بھی ہو گئی ہے اور اب وہ عاشر کے در پر پڑی ہے۔ پھپھی اور بھتیجی دونوں ہی برباد ہیں۔ ایک دن فاریہ نے مجھے بتایا کہ بابا مجھے کالج ملنے آئے تھے، وہ آپ سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے فاریہ سے کہا، میں نہ تمہارے باپ سے ملنا چاہتی ہوں، نہ ہی معاف کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے سہاگن ہو کر بھی بیواؤں کی طرح زندگی گزاری ہے، ساری زندگی باپ اور بھائیوں کے در پر پڑی رہی۔ اب مجھے اس شخص کی کوئی ضرورت نہیں جس نے زندگی بھر میرا ساتھ دینا گوارا نہیں کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اب عاشر کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔